14 صدیاں گزر گئی ہیں اسلام کو. جب ہم اسلام کی ابتدائی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم حیران رہ جاتے ہیں کہ آخر یہ کیسے ممکن ہے. پہلا بدر کا معرکہ ہے اسلام کا، تو غزوہ بدر کے اندر صرف 313 مسلمان ہیں. کوئی ان کے پاس سامان نہیں جنگ کرنے کے لیے، نہ وہ باقاعدہ طور پہ ٹریننگ یافتہ فوجی تھے، وہ سادے افراد تھے، سادہ لوگ مسلمان تھے، کوئی دیہاتی تھے، کوئی کچھ تھے. ان کے بارے میں تو کافروں نے یہاں تک کہہ دیا کہ یہ تو آپ کے ساتھ تھوڑی دیر تک چلیں گے پھر آپ کا ساتھ چھوڑ دیں گے، چونکہ یہ جنگی تربیت یافتہ نہیں ہے، انہیں نہیں پتہ جنگی حالات کا مقابلہ کیسے کرنا ہے. جب ہم اس مارکے کو دیکھتے ہیں حیران رہ جاتے ہیں. ایک طرف 313 سادے بندے ہیں، دوسری طرف 1000 تربیت یافتہ فوجی ہے، سب کے پاس زرہ ہے، لوہے کا لباس ہے، ان کے ہاتھوں میں تلواریں ہیں، نیزے ہیں، ان کے پاس گھوڑے ہیں، کھانے کا اعلیٰ سامان ہے. دوسری طرف مسلمانوں کی ایک تو تعداد ان سے 3 گنا کم ہے، تعداد میں کافروں کا تیسرا حصہ تھے مسلمان غزوہ بدر میں. ایسا آزمائش والا مرحلہ ہے، لیکن جب ہم دیکھتے ہیں تو وہ عظیم جنگجو اس معرکہ بدر میں کیسے واصل جہنم ہوئے. یہاں پر مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی. پہلی اسلام کی جو جنگ تھی وہ بے سر و سامانی کے عالم میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی. اور قرآن کے اندر پھر اسے بیان بھی فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. فرمایا کہ ہم نے بدر کے میدان میں تمہاری مدد فرمائی جب تم بالکل بے سر و سامانی کے عالم میں تھے، تمہارے پاس کچھ نہیں تھا. ظاہری جو اسباب تھے، کوئی تجزیہ نگار یہ کہہ ہی نہیں سکتا کہ ان کی بدولت کوئی جنگ فتح کی جا سکتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی اور مسلمان غزوہ بدر کے اندر فتح یاب ہوئے. اور آج تک غزوہ بدر کی جو ہیبت ہے وہ کافروں کے اوپر طاری ہے. ہم نے اسلام کی جتنی جنگیں دیکھی ہیں تو ہم حیران رہ جاتے ہیں. مسلمان تعداد میں تھوڑے ہیں، اسلحہ کم ہے، تربیت جنگی طور پہ اتنی نہیں ہے، نہ ساز و سامان کے اندر کوئی ان کے پاس خاصی مقدار ہے، لیکن پھر بھی کامیاب ہو گئے. تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جنگ جیتنے کے لیے کوئی جنگی تربیت ہونا ضروری نہیں ہے، اسلحہ ہونا ضروری نہیں ہے، بندے کے پاس فوج ہونا ضروری نہیں ہے. جنگ جیتنے کے لیے بندے کے سینے میں جذبہ جہاد ہونا ضروری ہے. اسی لیے تو فرمایا تھا کہ ایک مسلمان 10 کافروں پر بھاری ہے. ایک مسلمان کا مقابلہ کوئی 1-2 کافر نہیں کر سکتے، 10 کافروں کے مقابلے میں ایک مسلمان اکیلا کافی ہے. تو یہ جو مسلمان کافروں پر غالب رہے صرف ایمان کی وجہ سے تھے. جیسے جیسے زمانہ گزرتا جا رہا ہے تو آنے والے وقت میں لوگ یہ سمجھتے ہیں جو ظاہری کیفیت ہے، ہم نے پاکستان کی فوج کے معاملات دیکھے، ہندوستان کو دیکھ لیا، دائیں بائیں جو ممالک ہیں جن کے اندر جھڑپیں ہو گئی، جنگیں ہو گئی، تو بندہ حیران رہ جاتا ہے کہ یہ جو ماحول ہے یہ واقعی ویسا نہیں ہے. پتہ نہیں کیسے مسلمان فتح یاب ہو گئے. لیکن آج فلسطینی مسلمانوں نے ہمیں پریکٹیکل کر کے بتایا ہے کہ واقعی جو ہم نے اسلام کی تاریخ پڑھی ہے آج بھی وہ دہرائی جا سکتی ہے، یہ کوئی ناممکن نہیں ہے. آج تو تبصرہ نگاروں نے کہہ دیا، تجزیہ نگار بیٹھے انہوں نے کہا کہ دیکھیں فلسطین کے پاس فوج کی کمی ہے، فلسطین کے پاس غذائی قلت ہے، فلسطین کے پاس سہولیات کی کمی ہے، فلسطینی نوجوانوں کے پاس اسلحے کی کمی ہے. دوسری طرف اسرائیل ہے، دنیا کی طاقتور ترین ریاست ہے، اس کے پاس جدید ترین اسلحہ ہے، تربیت یافتہ فوجی ہیں، اس کے پاس بڑی پاور ہے. تو یہ تو خودکشی کے مترادف ہے کہ ان کے سامنے جا کے ان کے ساتھ ٹکر لے لینا. تجزیہ نگاروں نے یہ تجزیے کی ہے، انہوں نے کہا کہ یہ ماحول سازگار نہیں ہے جنگ کے لیے. لیکن فلسطینی مجاہدین نے اپنے کردار سے اس چیز کو غلط ثابت کر دیا. انہوں نے بتا دیا ہے کہ جنگ جیتنے کے لیے ظاہری اسباب کوئی معنی نہیں رکھتے، جنگ جیتنے کے لیے بندے کے سینے کے اندر جذبہ ہونا چاہیے. اب دیکھیں بالکل واضح ہے کہ ان کے پاس جو اسباب کی کمی ہے یہ ٹھہر ہی نہیں سکتے، لیکن اسرائیل کی انہوں نے دوڑیں لگوا دی. وہ یہودی جو بڑے فن خاں بن کے وہاں پر قابض بنے ہوئے تھے، وہ ایئرپورٹوں پہ رش لگ گیا ہے وہاں سے نکلنے کے لیے. فوجی اسرائیلی فوج کا ایک یہودی فوجی
اپنے گھر میں اپنی بیٹی کو اور اپنی بوڑھی بیمار ماں کو چھوڑ کے گھر سے بھاگ گیا. ویڈیو آئی مجاہدین کی طرف سے، فلسطینیوں کی طرف سے. تو انہوں نے اپنے گھر والوں کے ذہنوں میں یا اپنی قوم کے ذہنوں میں یہ بات بٹھا دیا کہ مسلمان بڑے دہشت گرد ہیں، تو یہ بڑے دہشت والے افراد ہیں، یہ بڑے ظالم ہیں، یہ کسی کے ساتھ کوئی نرمی نہیں کرتے. لیکن وہ فلسطینی مجاہد وہاں پہ گیا، اس نے جا کے کہا کہ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہم مجاہدین ہیں اور مجاہدین عورتوں پر تلوار نہیں اٹھایا کرتے. کہا کہ آپ کو سہولیات فراہم کی جائیں گی، آپ کو تحفظ فراہم کیا جائے گا. ہماری تو عورتوں کے ساتھ جنگ ہی نہیں ہے، ہماری جنگ ان فوجیوں کے ساتھ ہے جو اسلحہ لے کے ہمارے سامنے کھڑے ہیں. ہماری جنگ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو قبلہ اول کے دشمن بن کے سازشیں کر رہے ہیں. آج ویڈیو کی صورت میں ان کے کئی ثبوت ہم تک پہنچے ہیں کہ انہوں نے نہ عورتوں کو ظلم کا نشانہ بنایا، نہ انہوں نے بچوں کے اوپر ظلم کیا. انہوں نے اگر قتل کیا ہے تو ان ظالم یہودیوں کو قتل کیا ہے جنہوں نے فلسطین کے اوپر بمباری کی ہے. اور جہاد کا تصور یہ ہے، کسی بھی علاقے میں جب جہاد کے لیے مسلم فوج جاتی ہے، نبی پاک علیہ السلام کی تربیت بھی ہے، اور جہاد کی جو ابتدائی تربیتی جو نکات ہیں ان کے اندر یہ واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ مسلمان کسی علاقے میں جہاد کے لیے جائیں گے تو نہ وہاں پر عورتوں کے اوپر تلوار اٹھائیں گے، نہ بچوں کے اوپر تلوار اٹھائیں گے، نہ بوڑھے افراد پر تلوار اٹھائی جائے گی. اور یہاں تک اسلام کہتا ہے کہ اگر کسی علاقے میں مسلمان جہاد کے لیے گئے تو وہاں پر فصلوں کو بھی نقصان نہیں پہنچانا، جانوروں کو نقصان پہنچانے کی اسلام اجازت نہیں دیتا. جنگ کرنی ہے ان قابض یہودیوں کے خلاف جو مسلمانوں پر ظلم کر رہے ہیں، ان کے خلاف ہماری جنگ ہے. اور جنگ بھی اس لیے نہیں کہ ہم نے کوئی دہشت ان کے سینوں میں ڈالنی ہے، صرف اس لیے کہ یہ خطہ مسلمانوں کا ہے، یہاں پر مسلمان آزادی کے ساتھ اپنے مذہب کے اوپر عمل کر سکیں. تم اپنے خطے کے اندر رہو، اپنے علاقے میں رہو، اپنے مذہب کے اوپر عمل کرو، ہمیں کیوں پریشان کرتے ہو؟ صرف مسلمان جو مظلوم مسلمان ہیں ان کے دفاع کے لیے فلسطین کے اندر اس وقت جہاد جاری ہے. ایمان کا تقاضا یہ ہے، غیرت ایمانی اس چیز کا تقاضا کرتی ہے کہ ہم فلسطینی مجاہدین کی حمایت کریں. ایک طرف یہودی ہیں تو ان کے ساتھ سارا کفر کھڑا ہے، امریکہ نے حمایت کر دی، جنگی طیارے بھیج دیے، انہوں نے ان کے لیے جتنی مدد کر سکتے تھے کر دی. نہیں، امریکہ کے صدر نے یہ پچھلے دنوں میں یہودیوں کے لیے جتنی مدد کا اعلان کیا ہے، ساری مسلم کمیونٹی نے مل کے اس کا 50واں حصہ بھی اعلان نہیں کیا. اور اگر ہم تعداد کو دیکھیں کہ کافر کتنی تعداد میں ہے، آخر لوگوں کے ذہنوں کے اندر وجہ کیا ہے خوف کی، کس وجہ سے کافروں سے ڈرتے ہیں؟ یہ ان کے پاس اسلحہ بڑا ہے، ان کے پاس طاقت بڑی ہے؟ نہیں. آپ دیکھیں ایک طرف جنگی جیٹ طیارے ہیں اور دوسری طرف وہ پیراشوٹ کے ذریعے اسرائیل کے اندر داخل ہو رہے ہیں. ان کے پاس وہ سادہ سی پرانے زمانے کی مشینیں ہیں، اگر آج کی جدید ٹیکنالوجی کو دیکھا جائے، پرانی مشینیں لے کے وہ اسرائیل کے اندر داخل ہو رہے ہیں. تو اصل کے اندر کافروں کو پریشان کس چیز نے کیا؟ مسلمانوں کے حوصلے کیسے بلند ہوئے؟ ایک اکیلا فوجی ہے، وہ اسرائیل کے مین شہر کے اندر چلا جاتا ہے، کیونکہ اس کے ذہن کے اندر یہ بات نہیں ہے کہ میں نے مال غنیمت حاصل کرنا ہے، میں نے کوئی ستارہ امتیاز حاصل کرنا ہے، میں نے کوئی تمغہ لینا ہے، کوئی انعام لینا ہے، میں یہاں آؤں گا تھوڑی دیر کے لیے لڑائی کروں گا، واپس چلا جاؤں گا، جا کہوں گا میں نے بڑا جہاد کیا ہے. وہ تو اس چیز کے لیے آتے ہی نہیں. جب جہاد کیا جاتا ہے، جہاد کی تعریف یہ ہے، امام بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ نے عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری میں لکھا ہے کہ اسلام کے غلبے کی خاطر کوشش کرنا یہ جہاد ہے، کسی بھی انداز میں ہو. مقصد ہے اسلام غالب آ جائے، مظلوموں کی ہم حمایت کریں، مظلوموں کو ہم ظلم سے نجات دلا دیں. تو یہ ایک بیسیکلی جو مین پوائنٹ ہے جہاد کا وہ یہ ہے، اسلام کا غلبہ اور مظلوم مسلمانوں کا دفاع، ان کی حمایت. یہ ہے جہاد کا بیسک پوائنٹ. وہ جب میدان میں نکلتے ہیں تو ان کا ایک ہی مقصد ہے کہ ہم نے جتنا ہو سکا اپنی جتنی قوت ہے، جتنی توانائی ہے، وہ ہم نے کفر کے خلاف لگا دینی ہے، پیچھے نہیں دیکھتے. طارق بن زیاد جب مسلمانوں کا سپہ سالار تھا، لشکر لے کے آیا اندلس کے اندر، تو یہ جو اسلام کے سپہ سالار ہوتے ہیں وہ قوم کے حوصلے بلند کرتے ہیں. کشتیوں کے ذریعے ساری فوج داخل ہوئی، جب اندلس کے کنارے پہ پہنچے تو طارق بن زیاد نے حکم دیا کہ ساری کشتیوں کو آگ لگا دو.
ساری کشتیوں کو آگ لگا دی، یہ نہیں کہ اپنے لیے کوئی علیحدہ انتظام کر کے رکھا کہ میں نکل جاؤں گا انہیں یہیں چھوڑ دوں گا۔ آج کل تو یہی ہو رہا ہے، پیچھے جانے کا راستہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ تو اسلام مجاہدین کو کہتا ہے کہ تمہارا پیچھے آنے والا راستہ کوئی نہیں ہے، تم نے آگے ہی بڑھنا ہے۔ تو اللہ کی مدد آتی ہے، اللہ کی تائید آتی ہے، نصرت آتی ہے۔ پھر آج پوری دنیا کے اندر ایک ہیبت طاری ہو گئی ہے کہ فلسطینی مجاہدین وہ مٹھی بھر مجاہدین ہیں جنہوں نے کفر کے اوپر رعب طاری کر دیا ہے، صرف کس وجہ سے کہ ان کے سینوں کے اندر ایمان ہے، وہ اسی وجہ سے آگے بڑھتے ہیں، تو وہ جانیں قربان کر دیتے ہیں۔ جو جان قربان کر جائے وہ سرخرو ہو گیا، وہ کامیاب ہو گیا، اللہ اور اللہ کے رسول کی بارگاہ میں کامیاب ہو گیا ہے۔ ہم پیچھے بیٹھے ہیں، ہم اتنا بھی نہیں کر سکتے کہ یہ کہہ دیں کہ ہم ان مجاہدین کے ساتھ ہیں، ہم اتنا بھی نہیں کر سکتے کہ ہم اپنی زبان سے ان کی حمایت کر دیں۔ کافر اپنی طاقت کے ساتھ ان کی مدد کر رہے ہیں، کافر اسلحہ دے رہے ہیں، پیسہ دے رہے ہیں کہ ہم یہودیوں کے ساتھ ہیں۔ مسلمان تو بڑے سکون کے ساتھ بیٹھے ہیں کہ یہ ماحول نہیں ہے جہاد کرنے کا، وہ کافر بڑی طاقت میں ہیں۔ مسلمانوں کی اس وقت مجموعی طور پہ جتنی افرادی قوت ہے، مسلمان اس وقت جتنی افرادی قوت کے اندر موجود ہیں، اگر سارے مسلمان بھی نہیں، 58 ممالک اسلامی دنیا کے اندر اس وقت موجود ہیں، صرف 58 ممالک سارے کے سارے نہیں، جو اسرائیل کے ارد گرد عرب ممالک موجود ہیں اور ایک ہمارا پاکستان، اگر یہ چند ممالک اکٹھے ہو کے پیشاب کر دیں تو اسرائیل اسی میں غرق ہو جائے گا۔ پاکستان رقبے کے لحاظ سے اسرائیل سے 20 گنا بڑا ملک ہے، کم از کم 20 گنا بڑا ملک صرف پاکستان ہے۔ تو پھر اردن ہے، شام ہے، برما ہے، وہ فلسطین ہے، پھر مصر ہے، یہ جو سارے ممالک ہیں اگر یہ اکٹھے ہو کے پیشاب کر دیں تو یہودیوں کا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ تو جب یہ اکٹھے ہو کے نعرہ تکبیر بلند کریں گے تو پھر ان کا کیا حال ہوگا؟ تو اتنی طاقت ہے، اگر مسلمان اکٹھے ہو کے نعرہ تکبیر بلند کر دیں تو کافر وہیں پہ خوف سے گر جائیں گے کہ یہ مسلمان کھڑے ہو گئے ہیں۔ مسلمان جب کھڑا ہو جائے تو اتنی غیرت مسلمانوں کے اندر ہے، اتنا ایمان مسلمانوں کا ہے کہ یہ کافروں کو کھڑے کھڑے بھگا سکتے ہیں۔ لیکن کھڑا ہونے کے لیے تھوڑی سی غیرت جگانے کی ضرورت ہے، جو آج ہمارے مسلم ممالک کے حکمرانوں کے پاس بالکل بھی نہیں ہے۔ ہمارا ایک اسلامی ملک ہے جس نے امریکہ کو اجازت دی ہے کہ وہ ہمارے ملک میں اڈا بنا لے، اور وہاں پہ اڈا بنا کے امریکہ وہاں سے پھر اسرائیل کی مدد کے لیے اسلحہ روانہ کرے گا۔ ہمارے اسلامی ممالک کی افواج جن کے پاس بڑا بڑا اسلحہ ہے، اور مسلمانوں کے پاس یہ نہیں، یہ تو لوگوں نے کہہ دیا کہ فلسطینیوں کے پاس اسلحہ نہیں، صرف فلسطینی وہ گنتی کے افراد ہیں، مسلمانوں کے پاس بڑا اسلحہ موجود ہے، بڑی جدید ٹیکنالوجی ہے۔ اگر مسلمان کھڑے ہو جائیں تو اسرائیل ایک منٹ سامنے نہیں ٹھہر سکتا۔ میں نے عرض کیا کہ رقبہ اس کا کتنا ہے، پاکستان 20 گنا بڑا ہے، تو جو باقی سارے ممالک ہیں مسلمان وہ بھی کھڑے ہو جائیں، بڑے افسوس کی بات ہے۔ روس کافر ملک ہے لیکن وہ کہتا ہے کہ ہم فلسطین کے ساتھ ہیں۔ ایران نے فلسطین کی حمایت کی، وہ چھوٹی چھوٹی جہادی تنظیمیں فلسطین کی حمایت کر رہی ہیں، لیکن جن کے پاس اسلحہ ہے، جن کے پاس فوج ہے، جن کے پاس طاقت ہے، جن کے پاس ہر قسم کی سہولت موجود ہے، وہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، یہ ماحول نہیں ہے مقابلہ کرنے کا۔ تو اقبال نے کہا تھا غیرت ہے بڑی چیز جہان تگودو میں، پہناتی ہے درویش کو تاج سر دارا۔ جب کسی بندے کے اندر غیرت ہو تو پھر وہ نہیں دیکھتا کہ میں نے کس کا مقابلہ کرنا ہے، تو پھر کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ۔ یہ جو اسلحہ ہے، یہ جو طاقت ہے، یہ جو معاملات ہیں، جو حالات ہیں، کافر ان ظاہری اسباب کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں۔ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ مومن کے پاس تلوار نہ بھی ہو تو وہ میدان میں کود جاتا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاد کے لیے مسلمانوں کو اکٹھا کیا غزوہ بدر کے اندر۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کے بھائی تھے عمیر، 16 سال عمر تھی ان کی۔ تو نبی پاک علیہ السلام فوج کی تربیت فرما رہے تھے، تو یہ چھپ چھپ کے پیچھے کھڑے تھے کہیں سرکار کی نظر نہ پڑ جائے، کیونکہ عمر تھوڑی تھی، سرکار نے منع کر دینا کہ تم جہاد میں نہیں جاؤ گے، تو یہ پیچھے کھڑے تھے۔ نبی پاک علیہ السلام نے دیکھ لیا تو فرمایا کہ تمہاری عمر کم ہے، تم نہیں جاؤ گے، رونے لگ گئے۔
اتنا روئے سرکار کی بارگاہ میں کہ نبی پاک علیہ السلام نے ان کی اس محبت کو دیکھتے ہوئے اجازت دے دی کہ تم بھی شامل ہو جاؤ۔ غزوہ بدر کے اندر مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن ابو جہل، اسے قتل کرنے والے 2 مسلمان لڑکے تھے، معاذ اور معوذ، چھوٹے چھوٹے۔ نبی پاک علیہ السلام نے جب اس کی لاش دیکھی تو فرمایا یہ اس امت کا فرعون تھا، اتنا بڑا کافر، اسے قتل کرنے والے 2 چھوٹے چھوٹے ننھے مجاہد تھے۔ تو وہ مسلمان جب کسی جنگ کو فتح کرتے ہیں تو وہ اسلحے کی بنیاد پہ نہیں کرتے، وہ ایمان کی وجہ سے کرتے ہیں۔